بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیلی فوج سیرین گاؤں میں گھس پڑی، کئی گھروں میں دھاوے، عارضی چیک پوائنٹ قائم کیا۔ غزہ میں طوفان بائرن کی تباہ کاریاں، جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں، 3 فلسطینی جاں بحق۔ ٹرمپ کے نمائندے جرمنی پہنچے، یوکرین جنگ ختم کرنے کے تازہ منصوبے پر بات چیت کریں گے۔ کم جونگ ان نے رشیا کی طرف سے لڑنے والے سپاہیوں کا استقبال کیا، مرنے والے فوجیوں کو اہم اعزازات۔ سیز فائر پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کے باوجود تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں فوجی جھڑپیں جاری۔ H1B ویزا فیس میں اضافے کے خلاف 20 ریاستیں عدالت پہنچ گئیں، ٹرمپ حکومت نے کیا فیصلے کا بچاؤ۔ جنگ کے طریقوں میں انقلاب آ گیا، انڈین فوجیں نئے وارفیئر کو اپنا رہی ہیں، حیدرآباد ایئر فورس اکیڈمی میں CDS انل چوہان کا خطاب۔ حیدرآباد میں میسی کا بخار، ریونت ریڈی کے ساتھ ایگزیبیشن میچ، راہل گاندھی نے ہزاروں فینس کے ساتھ میچ دیکھا۔ کولکتہ میں میسی ایونٹ کے دوران افراتفری، پسندیدہ فٹ بالر کی جھلک سے محروم فینس، آپے سے باہر، کرسیاں اور بوتلیں پھینکی، آرگنائزر گرفتار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے کونیترا صوبے کے ایک گاؤں میں گھس کر زمینی آپریشن کیا۔ یہ گاؤں جولان پہاڑیوں کے قریب واقع ہے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ 10 فوجی گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ کونیترا صوبے کے گاؤں سید الحنوت میں داخل ہوا۔ اسرائیلی فوج نے وہاں پر ایک عارضی چیک پوائنٹ قائم کیا اور کئی گھروں میں توڑ پھوڑ کی۔ ایک ہفتے پہلے بھی ایسی ہی کارروائی کی گئی تھی۔ سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج وقفے سے ایسی کارروائیاں کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے فوج کو یہ حکم دیا ہے کہ سیریا کی زمین میں اور آگے بڑھا جائے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کے تازہ دھاووں میں گھروں کی تلاشی لی گئی لیکن کسی کو پکڑا نہیں گیا۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی اس کارروائی کی تصدیق کی گئی۔ پچھلے 1 سال میں جب سے بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، ایسے 600 سے زیادہ حملے اسرائیل نے کیے ہیں۔
غازہ میں طوفان بائرون کی وجہ سے بارش اور سیلاب نے اپنے پیچھے کافی تباہی چھوڑی ہے۔ ان حادثوں میں کم سے کم 14 لوگوں کی موت ہوئی اور کئی زخمی ہوئے اور بچی کچی سہولتیں اور زیادہ خراب ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ بارش اور سیلاب سے متعلق حادثات میں کئی لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سخت ہوائیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں یا مسلسل بارش ہو رہی ہے اور کئی ڈھانچے تباہ ہو گئے ہیں، جس سے پہلے سے جنگ سے پریشان فلسطینیوں کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے حملے بھی جاری رکھے اور سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی۔ ان حملوں میں کم سے کم 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 70,654 ہو گئی ہے۔ اسرائیل اکتوبر کی 10 تاریخ کو جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہونے کے بعد بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جن میں تقریباً 380 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے اور کارروائیاں جاری رہے۔ ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یروشلم میں ایک فلسطینی خاندان کو گھر بار چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ میں علاج میں دیری کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے، جنہیں بچایا جا سکتا ہے۔ WHO کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے یوکرین میں رشیا کی طرف سے لڑنے والے ان سپاہیوں کا استقبال کیا جو ملک واپس ہوئے ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ کم جونگ ان نے 528ویں ریجیمنٹ کے عہدیداروں اور سپاہیوں کی تعریف کی اور انہیں شاباشی دی۔ ان فوجیوں کے استقبال کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ پچھلے مہینے رشیا کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ نارتھ کوریا کے سپاہیوں نے کرسک علاقے میں یوکرین کی ایک بڑی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے میں مدد دی۔ دونوں ملکوں کی درمیان ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت نارتھ کوریا نے پچھلے سال 14,000 سپاہیوں کو کرسک علاقے میں رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 6,000 سے زیادہ نارتھ کورین سپاہی یوکرین جنگ میں مارے گئے ہیں، لیکن کم نے کہا کہ اس مشن میں 9 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان 9 سپاہیوں کو مرنے کے بعد ملک کا اہم فوجی اعزاز دیا گیا جسے ہیرو آف ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کہتے ہیں۔ فوجیوں کے استقبال کی تقریب جمعے کو دارالحکومت پیونگ یانگ میں ہوئی، جس میں سینئر فوجی عہدیداروں، حکمراں پارٹی کے ارکان، لیڈرز اور فوجیوں کے خاندانوں اور عوام نے حصہ لیا۔ کم جونگ ان نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس ریجیمنٹ نے جنگ کے دوران خطرناک علاقوں کو کلیئر کیا ہے۔ نارتھ کوریا اور رشیا موجودہ جیو پولیٹیکل کھیل میں ایک دوسرے کے مضبوط اتحادی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف جرمنی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اور دوسرے یورپین لیڈر سے یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ وٹکاف نے حالیہ عرصے میں یوکرین اور رشیا کے درمیان صلح کی کئی کوششوں میں سرگرم رول ادا کیا ہے، لیکن اب تک ان کوششوں کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکلتا دکھائی نہیں دیا۔ بتایا گیا کہ وہ برلن میں امن سمجھوتے کی ایک نئی شکل کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ حکومت چاہتی ہے کہ کرسمس تک کوئی سمجھوتا ہو جائے، جس کے لیے حالیہ عرصے میں اب تک بات چیت کے کئی دور ہوئے ہیں، لیکن کامیابی کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایسی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان فوجی جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے سیز فائر سے اتفاق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لڑائی جاری رہی۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ سیز فائر اسی وقت ممکن ہے جب کمبوڈیا اپنی فوج جو ہے وہ واپس ہٹائے۔ دونوں طرف سے بمباری بھی جاری ہے۔ کولمبیا کی وزارت دفاع نے بتایا کہ تھائی لینڈ کے فائٹر جیٹس نے ہوٹل کی عمارتوں اور پلوں پر بمباری کی۔ تھائی لینڈ نے کہا ہے کہ کمبوڈیا کے راکٹ حملے میں کئی سویلین زخمی ہوئے۔ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے دونوں طرف کم سے کم 21 لوگ مارے گئے ہیں اور 7 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے H-1B ویزا فیس پر یعنی $1 لاکھ فیس لگانے کے فیصلے کے خلاف کیلیفورنیا اور 19 دوسری امریکی ریاستوں نے قانونی کارروائی شروع کی ہے۔ یہ ریاستیں بوسٹن کی ایک مرکزی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ پہنچی، جس میں ٹرمپ حکومت کے فیصلے پر روک لگانے کی خواہش کی گئی۔ کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل راب بینٹا کے دفتر نے بتایا کہ ٹرمپ حکومت کے پاس اس طرح کے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن دوسری ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا ان میں نیو یارک، میساچیوسیٹس، ایلینوائے، نیو جرسی اور واشنگٹن شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان درخواستوں کے جواب میں کہا کہ نئی فیس جائز ہے، قانونی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ
کے اختیارات کا یہ صحیح استعمال ہے. حکومت کمپنیوں کی طرف سے H1B ویزا پروگرام کے غلط استعمال یا ایکسپلائٹیشن کو روکنا چاہتی ہے. ٹرمپ حکومت کے اس فیصلے سے انڈین سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 70% سے زیادہ H1B ویزے انڈینز کو جاتے ہیں. چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS انل چوہان نے کہا ہے کہ جنگ کے طریقوں میں دنیا میں غیر معمولی انقلاب آ رہا ہے اور انڈیا کی فوجیں اب نئے وارفیئر کو اپنا رہی ہیں. ایئر فورس اکیڈمی حیدرآباد میں گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لا علمی غرور سے زیادہ خطرناک ہے. انہوں نے فوجیوں سے کہا کہ وہ تیزی سے بدلتے ہوئے طریقے جنگ یا وارفیئر سے ہم آہنگ ہوں. چائنا کے ایک فلسفی کا ایک قول دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن کو جاننا اور خود کو بھی جاننا جیت کے لیے ضروری ہے. 240 آفیسرز نے ٹریننگ مکمل کی جن میں 29 خاتون آفیسرز شامل ہے. انل چوہان نے اس موقع پر کہا کہ جنگیں صرف بیان بازی سے جیتی نہیں جا سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ میں کوئی رنر اپ نہیں ہوتا اور غلطی کا مارجن 0 ہوتا ہے. ملک کے مختلف مقامات خاص طور پر دہلی میں پارلیمنٹ پر حملے کی برسی منائی گئی. 13 دسمبر 2001 کو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا. اس حملے کے سلسلے میں افضل گرو کو سزائے موت سنائی گئی تھی. 2001 میں پارلیمنٹ پر حملے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. راہل گاندھی نے بھی شہیدوں کے خاندان والوں سے ملاقات کی. کولکتہ کی پولیس نے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی کے فٹ بال میچ کے دوران گڑبڑ کے سلسلے میں ایک آرگنائزر کو گرفتار کر لیا. اس موقع پر فینس نے کافی گڑبڑ کی. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کمار نے بتایا کہ فینس کا کہنا تھا کہ وہ پیسے دے کر میسی کو دیکھنے کے لیے آئے لیکن انہیں ایک جھلک بھی نہیں ملی. حکومت نے ان واقعات کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے. لوگوں نے غصے میں بوتلیں اور کرسیاں پھینکی. انہیں میسی کی ایک جھلک بھی نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے. پولیس چیف نے بتایا کہ آرگنائزرز نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ ٹکٹ واپس کریں گے. اس پروگرام کے لیے ٹکٹ کی قیمت 4,000 روپے سے لے کر 25,000 روپے تک تھی. ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر جاوید شمیم نے گرفتاری کی تصدیق کی. گرفتار کیے گئے آرگنائزر کی پہچان ستادرو دتا کی حیثیت سے کی گئی ہے. اس دوران ایسی بھی خبر ہے کہ جس ہوٹل میں میسی رکے تھے وہاں بھی ہنگامہ ہوا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ اس واقعے سے سختے میں ہیں، شاک میں ہیں. ممتا بنرجی نے کہا کہ میں میسی اور تمام فٹ بال فینس اور میسی کے فینس سے معافی چاہتی ہوں. کئی فینس نے شکایت کی کہ اس پروگرام کو VIP شو میں بدل دیا گیا. ایک فین نے کہا کہ 12,000 روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ میسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. میسی 3 دن کے انڈیا دورے پر ہیں. اسے گوٹ انڈیا ٹور کا نام دیا گیا ہے. اس دوران افراتفری پر الزامات اور جوابی الزامات کا کھیل بھی شروع ہو گیا ہے. میسی اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ہفتے کی صبح کولکتہ پہنچے. شہر میں اپنے ایک مجسمے کی رونمائی کے بعد وہ سالٹ لیک اسٹیڈیم پہنچے جہاں ہزاروں فینس اپنے پسندیدہ یا فیوریٹ سٹار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے. لیکن ان کی خوشی بہت چھوٹی رہی کیونکہ کئی لوگوں نے بعد میں شکایت کی کہ وہ ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے. کئی لوگ میسی کی جھلک سے محروم ہو جانے پر کافی غصے میں آ گئے. میسی ہر وقت لوگوں کے گھیرے میں تھے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ان کی جھلک سے محروم رہے. اس بات سے ناراض کئی فینس نے کرسیاں اور بوتلیں پھینکنی شروع کر دیں. پولیس کو صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کافی مشکلیں پیش آئیں اور کئی فینس نے پیسہ واپس کرنے کا مطالبہ کیا. بعد میں میسی حیدرآباد پہنچے جہاں ایئرپورٹ پر ان کا غیر معمولی استقبال کیا گیا. میسی بعد میں فلک نما پیلس بھی گئے جہاں انہوں نے ایک پروگرام میں حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے تصویریں کھنچوائیں. ایک خبر میں کہا گیا کہ 60 حیدرآبادیوں نے میسی کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے. بعد میں انہوں نے اوپل کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں ایگزیبیشن فٹ بال میچ میں حصہ لیا جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی حصہ لیا. کانگریس لیڈر راہل گاندھی کئی فینس کے ساتھ اس میچ کو دیکھنے والوں میں شامل تھے. حیدرآباد میں میسی اور FC بارسلونا کلب اور ارجنٹائن کے فینس کا جوش دیکھنے لائق تھا. عہدیداروں نے بتایا کہ میسی کے اس دورے کا مقصد فٹ بال کو بڑھاوا دینا ہے. میسی کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے. کولکتہ کے حادثے یا واقعے کے مد نظر آرگنائزرز نے میسی کے دورے کے دوران خصوصی انتظامات کیے.
کیرلا کے لوکل الیکشنز میں بی جے پی نے قابل لحاظ اور قابل ذکر مظاہرہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے کیرلا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ قرار دیا۔ کانگریس کی قیادت والے یو ڈی ایف نے کئی اہم شہری علاقوں میں کمیونسٹ اتحاد ایل ڈی ایف کو ہرا دیا۔ بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے اتحاد نے تیرو اننتپورم کارپوریشن جیت لیا، جو بی جے پی کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ ریاست میں 2026 میں الیکشنز ہونے والے ہیں، یعنی اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ بی جے پی کو اس کامیابی سے بڑا حوصلہ ملا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ ایچ جی او آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج وی وی آئی پی کیٹیگری اے، پلیٹینم پیکیج وی وی آئی پی کیٹیگری اے، گولڈ پیکیج وی آئی پی کیٹیگری بی، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری ڈی۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ اسرائیلی فوج سیرین گاؤں میں گھس پڑی، کئی گھروں میں دھاوے، عارضی چیک پوائنٹ قائم کیا۔ غزہ میں طوفان بائرن کی تباہ کاریاں، جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں، 3 فلسطینی جاں بحق۔ ٹرمپ کے نمائندے جرمنی پہنچے، یوکرین جنگ ختم کرنے کے تازہ منصوبے پر بات چیت کریں گے۔ کم جونگ ان نے رشیا کی طرف سے لڑنے والے سپاہیوں کا استقبال کیا، مرنے والے فوجیوں کو اہم اعزازات۔ سیز فائر پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کے باوجود تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں فوجی جھڑپیں جاری۔ H-1B ویزا فیس میں اضافے کے خلاف 20 ریاستیں عدالت پہنچ گئیں، ٹرمپ حکومت نے کیا فیصلے کا بچاؤ۔ جنگ کے طریقوں میں انقلاب آ گیا، انڈین فوجیں نئے وارفیئر کو اپنا رہی ہیں، حیدرآباد ایئر فورس اکیڈمی میں سی ڈی ایس انل چوہان کا خطاب۔ حیدرآباد میں میسی کا بخار، ریونت ریڈی کے ساتھ ایگزیبیشن میچ، راہل گاندھی نے ہزاروں فینس کے ساتھ میچ دیکھا۔ کولکتہ میں میسی ایونٹ کے دوران افراتفری، پسندیدہ فٹ بالر کی جھلک سے محروم فینس، آپے سے باہر، کرسیاں اور بوتلیں پھینکی، آرگنائزر گرفتار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔